السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب کی سپورٹ اور دعاؤں کا بہت بہت شکریہ۔ معطر محسن نے کی اپنی دیورانی کے لیے شاپنگ، آخر یہ دیورانی ہے کون؟ معطر اتنی خوش کیوں دکھائی دے رہی ہے؟ کیا لوگ جو سمجھ رہے ہیں وہ سچ ہے، حقیقت ہے اور معطر کو بھی اجازت مل گئی ایک عدد دیورانی کی شاپنگ پر ولاگ ڈالنے کی؟ تو ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ جی تو آج کا ٹاپک آپ نے سن لیا۔ آج میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ معطر محسن آخر اتنی خوش کیوں ہے، معطر نے اتنی خوشی اپنی دیورانی کی شاپنگ کیوں کی، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے، اور ساتھ لوگوں کے کامنٹس بھی میں نے شیئر کیے ہیں، وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ اچھا، اب سب سے زیادہ جو بات یہاں پہ ہے کہ چلیں جی یہ ولاگرز ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے بہت سارے ولاگ بنانے ہیں، اس ٹاپک کو بہت زیادہ کھینچنا ہے، بہت طول دینا ہے۔ اتنی جلدی یہ آپ کو کچھ نہیں بتائیں گے کہ دلہن کون ہے، کہ خاندان سے ہے، خاندان سے باہر ہے، کیونکہ انہوں نے زیادہ سے زیادہ اس ٹاپکس پہ ویڈیوز بنانی ہے، ٹھیک ہے، اس ٹاپک پہ ویڈیوز بنانی ہے۔ پھر وہ ایک دو ویڈیوز جو ہیں وہ کوکنگ وتھ شبانہ نے بنا لی ہیں، ٹھیک ہے، ایک ویڈیو جو ہے وہ ان کی چھوٹی صاحبزادی نے بھی بنا لیا کہ بھائی کی بات پکی کا ڈریس، مطلب جو اس نے پہننا ہے وہ، اور اب جو ہے ایک ویڈیو لگانے کی اجازت معطر کو بھی مل گئی، اور یہ سیم اسی دن کی ہی وہی بازار ہے، اسی دن کی شاپنگ ہے جس دن انہوں نے سوٹ خریدا ہے، اور یہ دکھا یہ رہی ہیں کہ نہیں جی یہ تو الگ ویڈیو شوٹ کی گئی ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ساس نے ویڈیو شوٹ کی ہے جی ڈریس خریدنے کی، اور بہو نے ویڈیو شوٹ کی ہے کیا کہتے ہیں کہ جیولری خریدنے کی، اور یہاں پر فیل یہ کروایا جا رہا ہے کہ یہ الگ الگ دن کی ویڈیو ہے، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اب یہاں پہ کیونکہ ساس کو بہو کی ہمیشہ یاد آتی ہے، وہاں جہاں پر بیٹیاں نہیں ہوتی، جہاں بیٹیاں نہیں ہوتی پھر وہاں پہ بہو کام آتی ہے، تو بہو کو ساتھ لے کے گئی ہیں، تو ظاہری بات ہے اب ایک ہی ٹائم پہ وہ ساری ویڈیو نہیں انہوں نے بنائی، مطلب جیولری بھی لے لی، چوڑیاں بھی خرید لیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ اس ویڈیو کا آدھا کانٹینٹ جو ہے وہ معطر کی جھولی میں ڈال دیا، ٹھیک ہے۔ ویسے تو آپ کو پتہ ہی ہے، سب لوگ جانتے ہیں کہ معطر کو ہمیشہ بچہ کچا کانٹینٹ ہی ملتا ہے، لیکن اس بار اس کو اس کانٹینٹ میں سے حصہ اس لیے دے دیا گیا کیونکہ وہ اس کے ساتھ ہے، ساس کے ساتھ بیٹیاں نہیں ہیں بھابھی کی شاپنگ کے لیے، بھابھی شاید ان کے لیے اتنی اہمیت نہیں رکھتی، تو یہاں پہ جو دیورانی صاحبہ ہیں، ٹھیک ہے، معطر صاحبہ، وہ اپنی خود کی دیورانی کی شاپنگ میں اپنی ساس کا ساتھ دے رہی ہیں، اور بھرپور ساتھ دے رہی ہیں، صحیح مشورے دے رہی ہیں۔ بہنوں کو تو کوئی اس سے لینا دینا نہیں ہے کہ بھئی بلو سوٹ لیں یا ریڈ لیں یا نیلا پیلا لال گلابی کوئی سا بھی لے لیں، کیونکہ بہنوں کو کوئی اتنی خاص خوشی مجھے دکھائی نہیں دے رہی، نظر نہیں آ رہی بہنوں کو کہ وہ اپنے بھائی کی بات پکی پہ کوئی اتنی زیادہ ایکسائٹڈ ہیں یا خوش ہیں۔ ان کی باتوں سے مجھے یہی فیل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جو چھوٹی بہن نے ویڈیو بنائی اس میں بھی یہی دکھایا گیا کہ کوئی اتنا خاص خوشی نہیں ہے، نیو ڈریس تک نہیں اس کے شوہر نے اس کو دلایا، نہ اس نے کوئی نیا ڈریس جو ہے وہ سٹیچ کروایا ہے لے کے یا اپنے بری کے کپڑوں میں سے نکال کے، تو وہی پرانے گھسے پٹے سوٹ اور بیکار سے سوٹ جو پہلے وہ پہن چکی ہے، وہی بھائی کی بات پکی پہ اس نے پہن کے جانا ہے۔ لیکن یہاں پر جی معطر بڑی خوش نظر آ رہی ہے، اور کچھ لوگوں کے جو کامنٹس مسلسل آ رہے ہیں، ساس کی ویڈیو میں بھی آ رہے ہیں اور معطر محسن کی ویڈیو میں بھی آ رہے ہیں کہ بھئی یہ تمہاری بہن کے ساتھ رشتہ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ معطر جو ہے وہ بہت زیادہ کیا کہتے ہیں منافقت سے کام لیتی ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہیں نہ کہیں کیونکہ یہ ایک سلجھی ہوئی لڑکی ہے، لیکن اس کے اندر منافقت بھی کوٹ کے بھری ہوئی ہے، اور اسی کی وجہ سے یہ اس فیملی میں سروائیو کر رہی ہے، اور یہ خوب ان کی چمچہ گیری کرتی ہے، ان کی خوب چاپلوسیاں کرتی ہے، صحیح جو ہے نا ساس کے ساتھ کیا کہتے ہیں کہ اس کی ہاں میں ہاں ملاتی ہے، اس کو بڑا اچھے سے پتہ ہے کس نے کس وقت کہاں کیا بولنا ہے، تو یہ تو گر ہیں اس میں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ چیزیں دیکھ کے لوگوں کو لگ رہا ہے کہ شاید کیونکہ یہ اچھی ہے اور یہ بڑا اچھے سے نبھا رہی ہے، تو دوسری جو بہو لائے گی شبانہ وہ بھی اسی کی بہن ہوگی، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ معطر کے اندر غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، مطلب کہ تم لوگ یوٹیوبر ہو اور کانٹینٹ کو بڑھانے کے لیے، طول دینے کے لیے اور اس میں ایکسائٹمنٹ پیدا کرنے کے لیے اور لوگوں کو گینج رکھنے کے لیے تم لوگ اس حد تک گر سکتے ہو کہ تمہاری بہن کا نام ایک غیر مرد کے ساتھ مسلسل جوڑا جا رہا ہے، مسلسل اس کی بیوی، اس کی دلہن، اس کی منگیتر بنا رہے ہیں لوگ، ٹھیک ہے، لیکن تم اتنی بے غیرت ہو کہ تم لوگوں کو صرف اتنا نہیں کلیئر کر رہی کہ نہیں جی میری بہن نہیں ہے، ٹھیک ہے،
کوئی اور ہے لیکن میری بہن نہیں ہے. اور اگر تمہاری بہن ہے بھی تو بندہ کوئی اشارہ کا نہیں بتا دیتا ہے. کچھ انسان کے اندر غیرت ہوتی ہے. شریف گھر کی تم بیٹی ہو ہیں تو تمہاری خاموشی تو پھر اسی طرف اشارہ کر رہی ہے نا کہ تمہاری بہن ہے. جب کہ میں جتنا اس فیملی کو جانتی ہوں میں یہ بات یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ اس ایک گھر سے دو جو ہے نا لائے گی بہویں. ٹھیک ہے, لیکن بہرحال یہ تو رشتے تو کہتے ہیں نا کہ یہ تو اللہ رب العزت کی ذات کے فیصلے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہو سکتا ہے کہ تحسین کی قسمت میں یہاں لکھا ہو. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ جتنا میں اس کی تحسین کی بہنوں کو جتنا میں نے فالو کر کے آبزرو کیا اور ان کو میں جتنا جانتی ہوں اور شبانہ میڈم کو, تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایک گھر سے دو بہنیں لائے گی. اور اگر لائے گی تو اس میں کوئی نہ کوئی ان کا اپنا مفاد ہوگا. ٹھیک ہے, اس میں اپنا یہ ہوگا کہ بھئی پیسوں کی بچت ہوگی, ایک گھر میں دو ایڈجسٹ کر لیں گی. مطلب اپنے فائدے بھرپور دیکھے جائیں گے. ٹھیک ہے, اپنے فائدوں کو مد نظر رکھ کر ہو سکتا ہے کہ وہ یہ فیصلہ کر لیں, لیکن یہ مطلب کہ اس کے چانس بہت کم ہیں. ٹھیک ہے, تو اب یہ ہے کہ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اگر خدا نخواستہ اس طرح کوئی ہمیں کہتا کہ آپ کی بہن بیٹی کا فلاں سے رشتہ ہو رہا ہے تو ہمیں تو بہت غصہ آتا. لیکن یہاں پر معطر صاحبہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی, کیونکہ کانٹینٹ ہے, چلانا ہے اور لوگوں کے دماغ میں یہ چیز ڈالنی ہے کہ ادھر ہو رہا ہے ادھر ہو رہا ہے, ادھر نہیں ادھر ہو رہا ہے, تاکہ لوگ ویڈیو سے جڑے رہیں اور جس کی ویڈیو اس ٹاپک پہ آئے اس کے ویوز زیادہ آئیں. تو یہ ہوتی ہیں ان لوگوں کی یہ فیملی ولاگرز کی مینٹیلٹی, جس کو لوگ مطلب کہ سکھ مینٹیلٹی بھی کہہ سکتے ہیں, اور ایسی مینٹیلٹی کہہ سکتے ہیں کہ جس میں یہ لوگوں کو ایک بیوقوف بناتے ہیں اور بیوقوف بنا کے یہ اپنا کیا کہتے ہیں کہ ویوز حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب کہ ایک سمپل طریقے سے بھی ولاگنگ ہو سکتی ہے. اس میں بھی لوگ اگر آپ سچ بولو گے, تمیز کے ساتھ چلو گے اور ہر چیز سٹیپ بائی سٹیپ جو چیز پہلے بتانے والی ہے وہ پہلے آپ بتاؤ گے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو اگر انہوں نے رشتہ ڈالنا تھا تو سب سے پہلے جو بات انہوں نے بتانی تھی اپنی وائی ٹی فیملی کو وہ یہی تھی کہ ہم نے کس فیملی کو چوز کیا ہے اپنے بیٹے کے لیے. ٹھیک ہے, اپنی بیٹی کے لیے کس طرح کی ہم نے لڑکی جو ہے وہ ہم لا رہے ہیں, ہمارے اپنے خاندان سے ہے یا خاندان سے باہر ہے. ٹھیک ہے, یہ بتانا تھا, لیکن انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں بتائی. ٹھیک ہے, اور حالانکہ جو بھی یہ لا رہی ہے نا, پکا مجھے یقین ہے کہ وہ ان کے جیسے ہی ہوگی اور وہ بھی ولاگنگ کرے گی. کوئی پردہ دار نہیں ہوگی, انہی کی طرح ہی ہوگی, کبھی عبایا تو کبھی دوپٹہ تو کبھی کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے, اور کبھی سر ننگا تو کبھی بازو ننگے تو کبھی سب کچھ ہلا کے دکھا دیا. تو ظاہری بات ہے جیسا انسان ہوتا ہے ویسے ہی اس کے ساتھ تعلق بنانے والے بھی ہوتے ہیں. تو وہ بھی ایسی ہی ہوگی یقیناً. جب تحسین اپنی بہنوں کو سوشل میڈیا پہ لا سکتا ہے, اپنی بھابھی کو لا سکتا ہے, اپنی سگی ماں کو لا سکتا ہے, تو اس نے بیوی بھی تو وہی سلیکٹ کرنی ہے نا جو آ کے اس کے ساتھ یوٹیوب پہ کام کرے. کیونکہ ان کے گھر کے مردوں کے اندر تو کوئی سکلز ہیں ہی نہیں, سارے نکارہ نکمے نکھٹو ہیں. گھر بھی عورتوں نے سنبھالے ہوئے ہیں, باہر بھی عورتوں نے, مطلب دیکھ لیں شاپنگ کرنے بھی خواتین اکیلی جا رہی ہیں بازاروں میں ہیں. اتنے رش میں اکیلی عورتوں کو بھیج دی. اور ایک بات اور میں نے نوٹ کی ہے معطر محسن کی ولاگ میں کہ ان کے ساتھ ایک اور خاتون تھی اور وہ ان کی ویڈیو بھی بنا رہی تھی معطر میڈم کی, لیکن انہوں نے اس کا تعارف بھی نہیں کروایا, جبکہ اس میں آواز بھی سنائی گئی. لیکن مجال ہے کہ انہوں نے بتایا ہو کہ یہ کون ہے. تو اگر معطر کی اپنی ماں ہوتی تو وہ تو آتی ہے کیمرہ میں, تو اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ لڑکی کی طرف سے جو کوئی خاتون ہے وہ گئی ہے ان کے ساتھ جس کی آواز ہے. تو اب آپ دیکھ لیں کہ ان لوگوں کی ذہنیت دیکھ لیں کہ انہوں نے اس صرف بات پکی کو اتنا طول دینا ہے, اتنا کھینچنا ہے کہ لوگوں کو انہوں نے مینٹلی ٹارچر کرنا ہے. اور لوگ مینٹلی ٹارچر ہو رہے ہیں اور وہ مطلب خوشی ہو رہے ہیں. ان کو یہ فیل نہیں ہو رہا کہ بھئی یہ ہمیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے پوچھنے کی کہ بھئی وہ جدھر مرضی کریں. اگر آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے, آپ عادت سے مجبور ہیں, بس جو ویڈیو آ رہی ہے آپ دیکھیں. لیکن آپ جیسے میں کہتی ہوں نا, آپ مر رہے ہیں, پاگل ہو رہے ہیں کہ پتہ لگوا لیں کہ بھئی خاندان سے ہے, خاندان سے باہر ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں, شبانہ جو ہے ان کی اپنے بھائی, مرحوم بھائی کی بیٹیاں کواری بیٹھی ہیں, ساری کی ساری کواری بیٹھی ہیں. کراچی میں شاید ان کا گھر ہے اور وہ کوئی بیچارے اتنے فائنینشلی طور پہ کوئی اتنے سیٹل بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ماڑے سے لوگ ہیں. لیکن مجھے اب تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ تحسین کی جوڑی اللہ نے کس کے ساتھ جو ہے نا وہ رکھی ہے.
لیکن پہلا حق جو ہوتا ہے نا اپنے فیملی میں سے ہوتا ہے کہ چلے اگر آپ کی فیملی میں غریب لڑکیاں بیٹھی ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے کسی مجبوری کی وجہ سے، ان کا باپ ان کے سر پہ نہیں ہے یا وہ غریب ہیں، تو حق تو یہ بنتا ہے نا کہ آپ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ میں بڑی اچھی ہوں، میں یہ ہوں وہ ہوں، لیکن آپ بہویں لاتے وقت یہ چیزیں بھول جاتے ہو کہ آپ کی اپنی سگی بھتیجیاں جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہیں، کنواری بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں غربت کی وجہ سے یا باپ کی یتیمی کی وجہ سے کہ وہ یتیم ہے، تو ادھر آپ کی نظر نہیں جا رہی۔ تو بہتر تو یہی ہے، اچھا تو یہی ہے اور نیکی بھی ہے کہ اگر یہ وہاں سے رشتہ لیتی ہے، چلو ایک لڑکی کا گھر بس جائے گا، لیکن اس عورت سے مجھے ایسی کوئی امید نہیں ہے اچھے کی، ٹھیک ہے۔ اور معطر کی بے شرمی اور ڈٹھائی پہ میں حیران ہوں، اور یہ اتنی منافق لڑکی ہے کہ اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس کی بہن کا نام تحسین کے نام کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، اور یہ مسلسل خاموش ہے اور یہ چسکے لے رہی ہیں اور یہ جان بوجھ کے اس چیز کو انجوائے کر رہی ہیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو کیا کریں، وہ کہ بھئی ٹھیک ہے، اچھی بات ہے کہ لوگ جو ہے وہ خود ہی اندازے لگاتے رہیں، خود ہی سوچتے رہیں کہ بھئی ہم جب کر لیں گے رشتہ اس کے بعد ہم اس طرح وہ کیا کریں گے، نام جب رویل کریں گے یا یہ چیز رویل کریں گے کہ رشتہ کس سے ہوا ہے تو اس پہ ویوز بہت زیادہ پھر آئیں گے، کیونکہ اتنی لمبی اس ٹاپک پہ ویڈیوز بنائی جائیں گی نا، لوگوں کی ایکسائٹمنٹ بڑھا کے، اور جب ایک دم سے شبانہ کی چینل سے نام اور رشتہ رویل ہوگا تو اس پہ پھر وہ ویڈیو وائرل جائے گی۔ تو یہ ان کے طریقے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ لوگوں کو یہ لوگ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے بیوقوف بنا کے اپنا تو یہ خود اپنا فائدہ حاصل کر لیتے ہیں، لیکن آپ کو کیا بچتا ہے؟ کبھی آپ نے یہ سوچا کہ آپ کو کیا حاصل ہوا اور آپ اتنا کیوں سوچ رہے ہیں کہ وہ کون ہے؟ جو بھی ہوگی سامنے ایک نہ ایک دن آ ہی جانی ہے، ایک نہ ایک ٹائم سامنے آ ہی جانی ہے، ایسا تو نہیں ہوگا کہ وہ کبھی سامنے نہیں آئے گی، اور بہت جلد سامنے آ جائے گی اور آپ کو ولاگنگ کرتے ہوئے تحسین کے ساتھ نظر آئے گی۔ تو ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، بھی کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔